اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 25ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 25ویں آیت لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تو کلام کیا ہوا جی کہ تو موت کو، اور میں نے کہا یہ معجزانہ طور پر وہ بھی ہیکل میں آیا اور یہاں پر یہ بھی ہیکل میں آئی، ملاقات ہوئی ہے ہیکل کے اندر. اور ہیکل کے اندر جب ملاقات ہوئی ہے ان کی، تو اس کے لیے میں نے کہا موت کے معنی چینج ہو گئے ہیں. اور وہ کیسے چینج ہوئے ہیں؟ 29ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے. موت کے معنی چینج ہو گئے سلامتی کی رخصتی میں. موت جو ہے وہ رخصتی میں بدل گئی. اور کیسی رخصتی؟ سلامتی کی. رخصتی کے بعد وقت کیا ہوتا ہے جی؟ غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے. غم کس لیے ہے؟ دکھ کس کے لیے ہے؟ کہ دلہن کیا ہے؟ جا رہی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ دلہا کے ساتھ جا رہی ہے. سو چرچ میں یہ کہوں گا، اگرچہ ایسے موقع پر ہمیں غم ضرور ہے، لیکن کلیسیا چرچ جو مسیح کی دلہن ہے ان کے لیے خوشی اور تسلی یہ ہونی چاہیے کہ اگرچہ ہمارا کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی ایماندار، کوئی راست باز، کوئی خدا کا وفادار اس جہاں سے رحلت فرما رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہے، تو خوشی اس بات کی کرے. غم تو ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن خوش اس بات سے ہو کہ وہ ہم سے جدا ہو کر اپنے حقیقی دلہا کے پاس چلے گئے ہیں. ہاللیلویہ. تو یہ کمال ہے. ہمارے لیے موت کے معنی ڈیفرنٹ ہے. لوگوں کے لیے موت کے معنی کیا ہے؟ رونا، ماتم کرنا، صرف وہاں تک، اور پھر اس کے ساتھ شکوے بھی کرنا کہ خدایا تو کیوں کیتا، اے کیوں کیتا، او کیوں کیتا، حالے تو وقت نہیں سی. لیکن یہ سلامتی کی رخصتی ہے. اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ اس شمعون کو رخصت کرنے کے لیے سلامتی کا شہزادہ خود آیا ہے. اس نے کہا مسیح کو نہ دیکھ لے، اور مسیح خود آیا، خدا کا بیٹا، سلامتی کا شہزادہ، وہ خود آیا. اور وہ آ کر کیا کر رہا ہے؟ اس کی رخصتی. اور سو اس سلامتی کا باعث جو ہے، سلامتی کی رخصتی کا باعث، اس کی وجہ وہ کون ہے؟ صرف یسوع ناصری. کون ہے جی؟ بلال نواز سے بولے کون ہے جی؟ یسوع ناصری، جو ہمارا کیا ہے؟ دلہا ہے. ہم سب کا، کلیسیا کا ہم ایمان رکھتے ہیں. کتنے ایمان رکھتے ہیں جی؟ پریز گاڈ، خدا ہم برکت دے. سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہم سب کا دلہا. سو کسی ایماندار کا اگر جنازہ چاہتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب اے نہیں ہے کہ ایمان کا جنازہ اٹھ گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے. آمین. اس کے پاس ایک زندہ امید ہوتی ہے.
وہ मर कर भी नजर क्या आ रहा है कि वो उम्मीदवार है। कहां का उम्मीदवार है? हमेशा की जिंदगी का। और पौलुस रसूल इसके बारे में दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 8 में वहां कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती, मेरी कूच का वक्त, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। और वहां पर लिखा है आइंदा के लिए मेरे वास्ते वो रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। उम्मीदवार है ना जी। जैसे अक्सर क्या होता है, खाना बनाकर बहने वो क्या है, रख देती हैं, माएं रख देती हैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर, अपने शोहरों के लिए जो मैरिड हैं वो अपने शोहरों के लिए, जो मैरिड नहीं है वो अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो खाना बनाकर क्या है, रख देते हैं। तो जब वो काम से आते तो क्या कहते हैं, खाना क्या है, रखा हुआ, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या कहा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है, जो आदले मुझसे, यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सबको भी, किनको जी, सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। सो उसके आरज़ूमंद होना ये जरूरी बात है, उसके लिए भूखा प्यासा होना जरूरी बात है। सो सादिक मरने पर क्या है, उम्मीदवार, और ये सलामती की रुखसती है। यूसुफ मिस्र के अंदर मरा, आखिरी वक्त में मरने से पहले उसने अपने बच्चों को बुलाया और बड़ी खास चीज उसने कही। उन्होंने क्या, मैं जब मर जावा ना तो मेरी लाश को यहाँ इस गुलामी के मुल्क में ना रहने देना, बल्कि यहां से उठाकर क्या करना, उस वतन में, उस जगह पर ले जाना जहां हमें खुदावंद ने जो वतन अता किया है। और हुआ भी यूं, गौर से सुनिएगा चर्च, बड़ी खास बात है यहां पर। हुआ भी यूं कि जब यूसुफ मर गया, उसके बच्चे जब मुल्क मिस्र में से 400 साल की गुलामी के बाद निकले, तो उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को साथ लिया और उस मुल्क कनान के अंदर जाकर दफन की। लेकिन चर्च के लिए मुकाशफा फर्क है, चर्च के लिए यहां भेद फर्क है। चर्च के लिए यहां यह बात है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और आवाज आएगी कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से की करो, आवाज कटाइए, इनमें से निकल आओ, तो सिर्फ हड्डियां नहीं निकलेंगी यूसुफ की तरह, बल्कि कलीसिया जो मसीह का बदन है वो जलाली सूरत में जी उठेंगे और हवा में उठकर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। पहले वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सादिक मरने पर भी उम्मीदवार है। तो ये सलामती की रुखसती है, गम की नहीं है, मातम की नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे वक्त पर सिर्फ गम के हवाले नहीं रहना, अगर चाहिए सच्चाई है। मुझे रात को अपने फादर की भी याद आ गई जब बुजुर्ग का नाम मैंने लिखा। तो कहने का मतलब ये कि इंसान होते हुए हम गम से भरे होते हैं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे आंसुओं को कोई थमा नहीं सकता, लेकिन उन आंसुओं को थमाने वाला हमारा खुदावंद यीशु नासरी है। उसने कहा मैं तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। आमीन, आमीन। सो आए एक और हवाला निकाले मेरे साथ, ज़बूर की किताब। आज कुछ हवाला जात ज्यादा हैं, साथ साथ रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको जल्द
حوالہ جات پڑھا کر اپنے کلوزنگ کی طرف آؤں. زبور 116 اس کی 15ویں آیت. زبور 116 اس کی 15ویں آیت. لکھا ہے خداوند کی نگاہ میں. کس کی نگاہ میں جی؟ لوگوں کی نگاہ میں؟ کس کی نگاہ؟ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت, the death of the saints, مقدسوں کی موت گراں قدر ہے, پریشیس, قیمتی ہے. کس کی نگاہ میں جی؟ مرنے تو بعد مقدس نہیں. ایسا کنسپٹ بھی ہے, لوگ ایسا مانتے ہیں اے جی مرن تو بعد کیے جی ساڈے پیارے ایک جگہ تے چلے گئے نے تے ہون کیے اسی انہاں دے پیچھے بپتسمہ لواں گے, انہاں دے مارے دعا کران گے تے او کی ہو جان گے, ہولی ہو جان گے, پاک ہو جان گے تے پھر کیے خدا دی بادشاہی دے اندر چلے جائیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ مقدس پہلے ہے, مرنے سے پہلے ہے مقدس, مرنے کے بعد نہیں. اور گواہی یہ ہے کہ وہ اپنے بدن میں زندگی گزارتے ہوئے مقدس ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ ایسا نہیں ہے کہ راتی دن جو مرضی کریے تے بعد چ نہ تو کہ آکھے تے جی اسی کیاں جی مقدس, یا میرے ہار چٹا گاؤن ہے جڑا ٹنگیا ہویا ہے اے پاک تے سامنے کھلو کے کہیے جی کیاں جی مقدس, یہ جبہ وائٹ جبہ پہن کر. ایسے نہیں ہے. بائبل میں تو واضح لکھا ہے, یرمیہ 2:22 آیت پڑھیے گا گھر جا کے, بڑے زبردست آیت ہے. لکھا ہے ہر چند تو اپنے آپ کو سجی سے دھوئے اور نہائے. میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے, بڑی زبردست آیت ہے. 2:22 پڑھیں. پریز گاڈ. 2:22 لکھا ہے ہر چند تو اپنے آپ کو منجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے. اسی اپنی پاکیزگی دا معیار کی رکھیا ہوا ہے, اے ناتے دھوتے تے بس کیا جی. ہیلو چرچ, یہی ہے نا, ہم نہا لیتے کہتے ہیں اسی کیاں, لیکن یہ باہر والے نہانے کی بات نہیں ہے, یہ اندر سے اپنے آپ کو خدا کے برے کے لہو سے دھونے کی بات ہے. ہاللیلویا. تو ایسے نہیں ہے کہ بس پاکیزگی, یہ پاکیزگی ہم نے معیار رکھا ہوا. اور میں اس کو لمبا نہیں لے کے جانا چاہ رہا, لیکن اس میں بہت کچھ ہے. ہم نے سوچا, ہم نے بولا, ہم نے جو کہا, ہمارے اندر سے جو نکل رہا ہے وہی ہمیں ناپاک کر رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو اندر سے نکلتا ہے. تو اندر کیا ہے, آپ کے اندر کیا ہے, انر سائیڈ پہ کیا ہے, اس پر غور کر کے بولتا ہے. سو پاکیزگی کا معیار خداوند کی نگاہ میں مقدس ہونا ہے. اور کیسے؟ مکاشفہ کی کتاب نکالیں 7واں باب, مکاشفہ 7واں باب, مقدس ہونے کا نشان. 7واں باب 13ویں آیت لکھا ہے اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے؟ لباس اتے جا کے نہیں ہے, لیکن وہاں پہنچے ہوئے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا لباس ہے. آمین. اور اس کے لیے نجات کا لباس یسوع مسیح کو پہننا ضروری ہے. بپتسمہ لے کر
रूल कुछ का बपतिस्मा भी लेकर वफादारी से उसके साथ चलना जरूरी है। आमीन। कईयों ने तो पानी का नहीं लिया बपतिस्मा, ते रूद है ते फिर भूल ही जाओ। ऐसा ही है ना, क्योंकि पहला कदम नहीं बढ़ाया तो अगला कहां से, वो और ज्यादा मुश्किल। सो यहां पे लिखा है, वो कहता है कौन है, आगे क्या है, और कहां से आए हैं, प्लेस डेजिग्नेशन, प्लेस क्या है उनकी, कहां से आए हैं और कहां पर आ गए हैं, यह भी जरूरत के मुताबिक खास बात। और आगे क्या लिखा है, मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। गौर से सुनिए अगली बात, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। जामे किससे धोए हैं, खून से, और धोकर क्या किए हैं, सफेद, व्हाइट, मुकद्दसों का निशान, पाकीज़गी का निशान, मुकद्दस होने का निशान, व्हाइट। लेकिन उससे पहले उन्होंने किसी चीज से अपने जामों को धोया है, और वह यीशु मसीह नासरी का लहू है। हालेलुया। तो ये वो मुकद्दस, आगे लिखा है, और लिखा है इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत, रात दिन उसकी इबादत क्या है। अब आए कहां से हैं, थे कहां से, वो उसने बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन ये बताना जरूरी समझा है कि अब उनकी जगह कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। सो चर्च, गौर से सुनिए इस जगह पर, अगरचे हम ये जानते हैं कि हमारे प्यारे हमसे जुदा हो गए हैं, हम में से सब में से किसी ना किसी का कोई प्यारा, कोई अजीज कभी ना कभी हमसे जुदा हुआ है, हमें नहीं पता कि वो कहां है, लेकिन अगर उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोए हैं तो बाइबल हमें उसकी जगह बता रही है कि वो खुदा के तख्त के सामने उसकी इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदा के जलाल के लिए। तो नंबर 1, ये सलामती से रुखसती है, और फिर ये बुलाहट है। ये क्या है, बुलाहट। जबूर 90 जबूर 90 उसकी तीसरी आयत, खास आयत, अगर कोई निकाल चुका है तो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। इंसान को फिर खाक में मिला देता, कहां मिला देता है जी, आमीन। लेकिन उससे पहले क्या कहा, और फरमाता है, नहीं, तू इंसान को, भूल गए, बाइबल भी सामने रख के, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है। कहां पर जी, फिर, यानी इसका मतलब वो पहले कहां से है, खाक से, अब दोबारा कहां पे है, तो ये क्या है, बुलावा है। पहले वो निकला है, बाद में क्या है, वो बुला लिया गया है वापिस। ओके, तो ये बुलावों में से एक बुलावा, 3 किस्म के बुलावे इंसान की जिंदगी में होते हैं। पहला बुलावा जब अज़दवाज के ताल्लुक में इंसान कायम होता है, यानी शादी, यह शादी इंसान का पहला बुलावा है। शादी एवं ही नहीं होती, मैं खास इस पे जोर देता हूं।
اکثر یہاں میسج میں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں جی چلو جی ہن بچے جوان ہو رہے تھے انہاں دی گل، ایسا نہیں ہے. یہ خدا کے کلام کے مطابق بلاہٹ ہے، ایک پاک زندگی گزارنے کے لیے خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے. گناہ سے دور رہ کر، بدی سے دور رہ کر مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے بلاہٹ، خاص بلاہٹ. اور اس میں اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا، ہاں. تو دوسری بلاہٹ کہ جب خدا اولاد دیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے دوسری بلاہٹ ہے. مطلب اولاد کا ملنا کلام مقدس کے مطابق خدا کی طرف سے میراث کا ملنا ہے، بلیسنگ کا ملنا ہے. اور خدا یہ بلیسنگ اس لیے دیتا ہے معافی کے ساتھ، لیکن یہ سچائی کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے قوم کے یا میری جو جنریشن ہے، میرے خون خریدے ہیں، ان کی دیکھ بھال پرورش ٹھیک طور سے کریں گے. سو پیرنٹس بڑے رسپانسیبل ہیں. اور یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں جہاں انسان کو اپنے مینٹور، اپنے سکھانے والے رکھنے چاہیے. ایک ٹین ایجر یا جوانی کے ایام میں، یہ نوجوان جو عمر ہوتی ہے 13 سے لے کے 25 کی عمر تک کے، یہاں تک کہ عمر کو کہ بچوں کو لازمی اپنا کوئی روحانی رہنما رکھنا چاہیے جس سے وہ سیکھے، جس سے وہ تعلیم پائے، جس سے وہ کلام مقدس کے مطابق غور کرے کہ ہماری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے. پھر دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس سے پہلے ضرور پاسٹر کو، خادم کو گھر میں بلائے اور ان کی کونسلنگ کرے، ان کی تربیت کرے، تاکہ وہ شادی کے بعد والے آنے والے مسائل کو، جنگوں کو وہ کیا کر سکیں، وہ مقابلہ مل کر سکیں انہیں. اور تیسری سٹیج کہ جب وہ ماں باپ بن جاتے ہیں، یہ دوسری بلاہٹ والی، تب وہ یا بننے والے ہوتے ہیں، تب بن کر نہیں، بننے والے ہوتے ہیں، تب وہ بلائیں تاکہ وہ اس طور سے پاسٹر مزید کلام سے ان کی رہنمائی کرے، انہیں گائیڈ کرے اور وہ پھر وہ کرے. یہ اضافی باتیں ہیں لیکن آپ کی برکت کے لیے، سکھانے کے لیے، تاکہ آپ ان کو سیکھ کر آگے آنے والے وقت میں کلام کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے سیمسن ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی ماں کو کہا کہ اس کے سر پر اس طرح پیدا ہون تو بعد نہیں کہ 12 سال دا ہویا پہی بڑا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا کہ میں ٹینڈ کروا لینا تے کہ یہ میری طاقت چلی جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی ماں کو پہلے ٹیچ کیا گیا. تو آپ کی طاقت کہاں پر ہے وہ خدا جانتا ہے، اور خدا کا خادم پر خدا کھولتا ہے اور وہ بتاتا ہے. آمین. سو یہ تیسری بلاہٹ پہلی ہو گئی جی ازدواجی تعلق کی، دوسری اولاد کی، اور تیسری ہے بدن سے رخصتی کی. ٹھیک ہے جی، کہ تو انسان کو پھر خاک میں ملاتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ. دوبارہ واپس بلایا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے. کیا ہوتا ہے جی جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے. ہاں، وہ پیدا ہوا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ ایک بار زمین پر مرے گا. اور یقیناً اگر اس نے مسیح کا انکار کیے رکھا ہے تو وہ پھر وہاں دوسری موت بھی مرے گا جہاں رونا اور دانتوں کا حصہ. لیکن جو 2 بار پیدا ہوتے ہیں وہ پریز گاڈ جو 2 بار پیدا ہوتے ہیں وہ ایک بار بھی موت کا مزہ نہیں چکھتے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، موت کا اس پر
کوئی اختیار نہیں ہے، وہ موت کے اختیار اور طاقت سے بالا تر ہو چکا ہے۔ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ صادق کے پاس امید ہے مرنے پر بھی۔ آمین۔ سو یہ دو بار پیدا ہونے والے موت کو تو دیکھیں گے بھی نہیں۔ سو آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا تو تجربہ نہیں ہے نا، لیکن لوگوں کا تجربہ ہے، اور ایسے واقعے، کہانیاں، ایسی باتیں ہم سنتے۔ ایک بزرگہ اسی طرح مر گئی، ایک پاسٹر کی مدر تھی وہ، اور وہ مر گئی تو واہ انہوں زور لایا، ہلایا، آنسو بہائے۔ تھوڑی دیر کے مرنے کے بعد وہ پھر کیا ہوئی، زندہ ہو گئی۔ جب زندہ ہوئی تو آتے ہی اس نے پہلا الفاظ پتہ کیا کہا؟ تم لوگوں نے مجھے واپس کیوں بلایا ہے؟ میں اتنی خوبصورت جگہ چلی گئی تھی، اور اس نے بیان کیا وہاں یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، ایسے تھا، ویسے تھا۔ اور وہ جب بیان کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے اندر بھی ایک تسلی آ رہی تھی۔ سو ہم نہیں جانتے، ہمارے بزرگ لازر جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں، اور اس طرح کے کئی ہمارے بزرگ، کئی پیارے، وہ کہاں ہیں؟ لیکن تسلی یہ ہے، اطمینان یہ ہے کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ وہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، وہ رات و دن وہاں دعا کر رہے ہیں، وہ رات و دن وہاں خداوند کے منہ کو، جلال کو، اس کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ وہاں پر ہے۔ امیر آدمی مر گیا ہے، امیر سی، بائبل جو نا تک بھی نہیں لکھا، جنہ مرضی پائے امیر ہو، نہ بھی کوئی نہیں، بائبل نے نہ ہی نہیں انہوں دیتا، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہے، اور اتنا غریب کہ کھانے کے لیے دوسرے کی میز سے گھرے ہوئے ٹکڑے کھاتا ہے۔ امیجن کرے کتنا غریب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، وہ لازر دیکھو کتنا غریب سی، اور کس قدر غربت کا نشان اس کی زندگی پر۔ تو ہماری شکر گزاری بنتی ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے۔ اسی پھر بھی کہنے نہیں، اسی غریب ہاں، اے خدا تیرا بھی حصہ جڑا 10واں حصہ ہے نا، اے بھی بس نکرے لائے ہی اچھا، ٹھیک ہے نا، انہیں غریب اسی ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ چرچ یہ کہتا ہوں، اگر خدا آپ کا کچن نہیں چلا سکتا تو دنیا کی کوئی ہستی آپ کا کچن نہیں چلا پائے گی۔ اگر آپ 10,000 لے رہے ہیں اور 9,000 سے آپ کا گھر نہیں چل رہا تو 10 سے بھی نہیں چلے گا، لیکن اگر 1,000 اس کو دیکھ کر دیکھ لیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسا اس کا وعدہ ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھ کہ میں آسمان کے دریچے کھولتا ہوں کہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچن ایویں نہیں پھر چلنا، جنہ مرضی خدا دا کھائی جو۔ ہاں میں اسٹریٹ بات کر رہا ہوں، بے شک یہ ہے، سچائی ہے، اور میں بہت کم بولتا ہوں لیکن سچ کی بات کہنا ضروری ہے اس پہ۔ تو کیا ہے، وہ غریب ہے، اور کس قدر غریب ہے، اس قدر غریب کہ کھانے کے لیے نہیں ہے اپنے اس کے پاس، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی چھت کوئی مکان نہیں ہے، کسی کے دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ اچھا ہون مر کے دوئے اتے پہنچے، اتے لازر وہ کیا کہہ رہا ہے، امیر آدمی، اے باپ ابراہیم، 3 بار اس نے کہا۔ نو، وہ اس کا باپ نہیں تھا، باپ اس کا تھا جو اس کی گود میں تھا، اور وہ لازر تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور وہ جگہ ابراہیم کی گود، ہم بائبل کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کا شہر ہے،
وہ مقدسوں کا شہر ہے، وہ راست بازوں کا شہر ہے، وہ خدا کے خون خریدوں کا شہر ہے، جہاں خدا نے اپنے مقدسوں کو چن کر بلا لیا اور اس جگہ پر اکٹھا کر لیا ہے تاکہ وہ وہاں تسلی پائیں، راحت پائیں، آرام پائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم نے تو یہ صرف ٹی وی میں ہی سنا نا، لائف ٹائم کیا ہے جی، وارنٹی ہے، لائف ٹائم بیڈ وارنٹی، وہ کیا میٹرس کی دیتے ہیں، لیکن لائف ٹائم وارنٹی کوئی نہیں ہے۔ بعد جب ہو جاؤ نا تو دگنا ٹیکس پا کے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لائف ٹائم وارنٹی بائبل کے اندر ہے۔ لائف ٹائم پیس کے لیے نکالیں یسایہ 57 باب، لائف ٹائم پیس، لائف ٹائم وارنٹی، لائف ٹائم بیڈ جو ہے اس کی جو گارنٹی، اس کی وارنٹی جو ہے وہ ہمیں یسایہ 57 میں ملے گا۔ 57 باب کی 2 آیت لکھا ہے، وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ جو راست باز ہیں، خون خریدے ہیں، برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، پائیں کتنے غریب کیوں نہیں ہے، کسی کے ڈور سٹیپ پہ کیوں نہیں ہے، وہ آرام کہاں پائیں گے؟ وہاں جہاں ہمیشہ کا اطمینان ہے، وہاں ہمیشہ کا سکون ہے۔ جہاں لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی پادری صاحب بسیتے جنت آ گئے، کتنے آ گئے جی؟ اور جب پوچھا جاتا ہے جی آپ کی جنت میں ہسپتال ہے، کہتے ہیں جی ہے، اتھے پولیس اسٹیشن ہے، وہاں لوگ مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں جی، تو پھر ایک کہو جی جنت ہے جہاں موت بھی ہے، ہسپتال بھی ہے، پولیس بھی ہے، سب کچھ ہے، جہاں غم بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، لیکن ایک ایسی جنت ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہاں نہ رونا ہوگا، نہ آہو نالا ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ غم ہوگا، کیونکہ خدا کا خیمہ از خود آدمیوں کے درمیان سکونت کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند خود اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا، وہاں کوئی موت نہیں، وہاں کوئی غم نہیں ہے، اور وہی لوگ ہیں جو وہاں تسلی پاتے ہیں، وہی ہے جو وہاں عبادت کرتے ہیں، وہی ہے جو وہاں کے لیے امیدوار ہے، وہی ہے جو سلامتی سے رخصت ہو گئے ہیں اور اپنے شہر، اپنے وطن میں جا پہنچے ہیں۔ آمین، آمین۔ سو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔